السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 9واں مرکزی موضوع منافقین ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں اور چوتھے حصے میں 4 ضمنی موضوعات ہیں اور چوتھا ضمنی موضوع ہے سازش۔ اچھا، منافقین کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ سازش کرتے ہیں، وہ سازش کرنے سے باز نہیں آتے۔ آیت نمبر 107 بڑی ہے، میں اس کو دیکھیے گا۔ تو انہوں نے مسجد ضرار بظاہر تعمیر کی، جس کے اصل مقاصد یہ تھے۔ بظاہر مسجد بنائی، لیکن مقصد کیا تھے؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ دوسرا کیا تھا؟ کفر کے لیے۔ تیسرا تھا پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور چوتھا گال لگانے کے لیے، اور پانچواں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے۔ اور دوسرا اس میں نقطہ ہے کہ اوپر سے گلائی کرنے کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ 107 نمبر آئے تھے، یہ سارے نکات اللہ نے بتائے ہیں۔ یہ مسجد ضرار کا تھوڑا سمجھ لیں۔ مسجد ضرار منافقین مدینہ نے تعمیر کی، اور اس میں مرکزی کردار تھا ابو عامر راہب کا تھا۔ یہ شخص انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، عصائی عالم تھا، درویشی تیار کر رکھی تھی اور عام لوگوں میں اچھی شہرت رکھتا تھا۔ لوگ اس کی درویشی اور ضرورت کے موتقد تھے اور اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیاسی حریف سمجھ کر اسلام دشمنی میں منافقانہ روش اختیار کی۔ اسی طرح ابو عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا روحانی حریف سمجھ کر دعوت کا سلسلہ اختیار کیا۔ اور یہ جو ابو عامر جس کی بات ہو رہی ہے، یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وسیلے ملائکہ ہے، ان کو ملائکہ نے غسل دیا تھا۔ ابو عامر کے بیٹے تھے حضرت حنظلہ۔ بیٹے کہ یہ مقام ہے کہ وہ کو غسل فرشتے دے رہے ہیں، اور یہاں پہ باپ کا یہ ہے کہ وہ دعوت پہ ہے۔ پہلے تو یہ شخص اس انتظار میں رہا کہ قریش مکہ سے ہی ان سے آپ سے نمٹنے کے لیے کافی ہے، مگر بدر کے بعد اس کی دعوت اور بڑھ چکی اور اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عرب قبائل میں اسلام کے علاوہ تبلیغ شروع کر دی۔ بدر کے بعد تمام جنگوں، احد، خندق، حنین میں شامل رہا اور کفار کو بارتا رہا۔ یہ اس کا سلسلہ جاری رہا، اس طرح سے نا اوس کا اور رابی کا۔ حنین میں کافروں کی شکست کے بعد اس نے کیسر روم کو مدینہ پر چڑھا لانے کا منصوبہ تیار کیا اور مدینہ کے منافقین سے ایک مسجد تیار کرنے کا کہا، جہاں سب منافقین جمع ہو کر صلاح مشورہ کر سکے اور سازش تیار کر سکیں۔ ان سازشوں کو چھپانے کے لیے مسجد کو پردہ کے طور پر استعمال کر سکے۔ چنانچہ مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان ایک نئی مسجد بنائی گی، اور وجہ یہ بتائی گی کمزور اور ناکواں مسلمان جو بارش اور سردی میں مسجد قباء نہیں پہنچ سکتے، ان کی سہولت نہیں بنائی گئی ہے۔ مسجد کے تعمیر کے بعد منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسجد کی افتتاح کی گزارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز اس مسجد میں پڑھا دیں۔ اس سے منافقین کی غرض مسلمانوں کو فریب دینا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، زیادہ ٹھیک ہے اس میں، اور سازشوں سے شک و شبہ کو دور کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب دیا، اس وقت تو میں جہاد پر جا رہا ہوں، تبوک پہ غزوہ تبوک پہ روانگی کا وقت تھا، پاسی پر 2 رکعت پڑھا دیں گے، ان تب بات کی۔ تو مسلمانوں کو خیال تھا کہ یہ بچ کر نہیں آئیں گے تو تبوک سے، اور کیسے لوگ کی فوج نے کچل دے گی۔ تبوک سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ قریب ذی اوان پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار کی تعمیر کی غرض و غایت اور منافقین کی سازشوں سے مطلع فرما دیا اور مسجد میں نماز پڑھانے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے 2 صحابہ مالک بن حشم اور مون بن عدی کو حکم دیا کہ فوراً جا کر مسجد کو آگ لگا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس مسجد کو پیوند خاک کر دیا گیا۔ تو یہ جو مسجد بھی اگر بغض پر بنی ہے تو اللہ نے کہا اس کو بھی ختم کر دو۔ یہ 107 میں ہے، اور پھر تیسرا 108 میں سے نقطہ ہے جی، کبھی منافقین کے مسجد میں کھڑے ہونا، منافقین کے پاس کھڑے ہی نہیں ہونا۔ اللہ نے سختی سے روکا، منافقین کے ساتھ شامل نہیں ہونا، تاکہ اگر انہوں نے کوئی مسجد بنائی تو اس میں بھی نہیں جانا۔ اور پھر 109 میں سے اگلے 2 پوائنٹ ہے، سازشی عمارت و نظریات کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد ہوتی ہی کچھ نہیں، صرف کھوکھلا کا بالکل ایسے بیکار چیز ہوتی ہے، اور یہ عمارت سازشیوں کو لے کر دوزخ کی آگ میں گرنے والی ہے۔ جتنے اس کے اندر جانے والے ہیں وہ بھی سارے دوزخ میں جائیں گے بما عمارت اس کے۔ پھر اگلے 2 نکات ہیں، 6 7 110 نمبر آیت میں سے، نفاق کی بنیاد والے اعمال کا وبال ہمیشہ رہے گا۔ یہ وبال ختم نہیں ہو جانا، مار کے ختم ہو گیا بات ہو گئے۔ اور یہ دوسرا اللہ نے ان پہ یہ کہا کہ 110 نمبر میں کہا کہ اللہ نے مرتے دم تک نفاق پر رہیں گے، اللہ نے ان کے لیے ہدایت کو سلب کر لیا۔ 109 میں لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ تو اللہ یہ سازشوں کا، اور جتنے منافقین ان کی فطرت ہے سازش کرنا، کیونکہ کھل کر سامنے نہیں آتے، بیچ میں ہوتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی بھی منافق سے شامل نہیں ہونا، اپنے میں سے نفاق دور کرنا ہے، اور جہاں پہ منافق ہے اس سے بچنا ہے، اور کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام الحمد للہ رب العالمین.